السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس میں انشاءاللہ موت سے متعلق ایک اہم سوال کا جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں پیش کیا جائے گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس کی نگاہیں عام طور سے کھلی کیوں ہوتی ہیں؟ اکثر میت کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب روح نکل جاتی ہے تو نگاہیں پھٹی رہتی ہیں، ایسے لگ رہا ہے ٹکٹکی لگا کر میت کسی کو دیکھ رہا ہے، مرنے والا کسی کو ٹکٹکی لگا کر کے دیکھ رہا ہے۔ اس سوال کا جواب صحیح مسلم کی 920 نمبر کی روایت کے اندر موجود ہے، اور وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ جب آپ ان کے پاس گئے تو ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، بالکل کھلی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا ان الروح اذا قبض تبعه البصر، جب روح جسم سے نکلتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہ دونوں آنکھیں اس روح کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ روح نکل کر جا کہاں رہی؟ 60 سال 70 سال 80 سال اس جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، یہ روح نکل کر کہاں جا رہی ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ان الروح اذا قبض تبعه البصر، جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے، یعنی اس کو دیکھتی ہے این تذهب، کہ یہ روح نکل کر کہاں جا رہی ہے۔ کچھ محدثین نے اس پر اشکال کیا ہے کہ یہ حدیث ظاہر کیا ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم بے روح کا ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ جو طاقت ہمارے اندر ہے، بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، یہ کب تک باقی رہتی ہے؟ جب تک جسم کے اندر روح ہے۔ جب روح نکل گئی اور جسم مردہ ہو گیا تو پھر یہ نگاہ دیکھتی کیسے؟ بھئی جب آدمی کی بیٹری میں چارجنگ رہے گی تو روشنی آئے گی، جب بیٹری میں چارجنگ نہیں رہے گی، اس کا چارج ختم ہو جائے گا تو روشنی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جسم کے اندر جو جان ہے وہی اس جسم کو حرکت میں لاتی ہے۔ اس جسم میں حرکت کیوں ہے؟ جان باقی ہے۔ جب جان اور روح نکل گئی تو پھر نگاہ دیکھتی کیسے؟ ایک محدث کا قول میں نے پڑھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے 30 سال اس مسئلے پر غور کیا۔ ایک محدث فرماتے ہیں میں نے 30 سال اس مسئلے پر غور کیا کہ روح کو یہ نگاہ دیکھتی کیسے ہے۔ جب وہ روح نکل جاتی ہے تو نگاہ میں دیکھنے کی طاقت کیسے باقی رہتی ہے؟ 30 سال کے بعد ایک محدث فرماتے ہیں کہ 30 سال کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی۔ 2 باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ روح جب نکلتی ہے تو پوری ایک ساتھ نہیں نکلتی ہے۔ روح جیسے ریل، کوئی مثال کے طور سے ریل، کیسٹ وغیرہ میں پہلے ریل چلتی تھی نا، اس کو لپیٹ کر کے اور پھر لمبے 2-2 4-4 گھنٹے کی ویڈیوز اور آڈیو اس کے اندر سیو کر دی جاتی تھی۔ تو گویا کہ روح ایک ریل جیسی ہوتی ہے، جسم میں فٹ ہوتی ہو، اور جب موت کی گھڑی آتی ہے تو منہ کے ذریعے وہ نکلنا شروع ہوتی ہے، تھوڑا 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 ایسے نکلتے 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 آگے بڑھتی رہتی ہے۔ محدث فرماتے ہیں 30 سال کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ چونکہ روح جو ہے وہ نکلتی ہے تو اس کا کچھ حصہ اندر باقی رہ جاتا ہے۔ جب اس کا کچھ حصہ سر میں اور آنکھوں میں آخری حصے میں باقی ہے، ظاہر سی بات ہے روح کی جو لمبائی ہوگی ہے، اس کی جو بھی اس کا جو حصہ ہوگا جسم سے باہر نکلے گا تو تھوڑا تھوڑا کر کے نکلے گا۔ وہ نکلتی ہے نکلتے اس کا اکثر حصہ باہر چلا جاتا ہے
روح کا, اور کچھ حصہ سر میں اور آنکھوں میں باقی رہ جاتا ہے. سر اور آنکھوں میں حصہ باقی رہتا ہے تب تک نگاہ میں دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. مکمل طور سے تو روح نہیں نکلی, کچھ حصہ رہ جاتا. کہاں؟ سر کے اندر اور آنکھوں کے اندر. اس وقت یہ آنکھ اس روح کو دیکھ لیتی ہے. اس وقت یہ آنکھ اس روح کو دیکھتی ہے حسرت بھری نگاہوں سے, تعجب کرتے ہوئے کہ یہ روح نکل کر کہاں جا رہی ہے. این تذهب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے سامنے جب اس بات کا تذکرہ فرمایا, پورے گھر والے دھاڑے مار کر رونے لگے. گھر والوں میں رونے کی آواز آنے لگی. فزج ناس من اہلہ, ان کے گھر والے رونے لگے کہ روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے. تو اس محدث نے ایک بات تو بیان کی کہ روح کا اکثر حصہ نکل جاتا ہے, کچھ حصہ سر میں اور آنکھوں میں باقی رہتا ہے. اتنی جان جب باقی رہ جاتی ہے تو اس کو دکھائی دیتا ہے اتنا حصہ نکل چکا ہے. ابھی باقی حصہ بھی نکل جاتا ہے تو روح باہر نکل جاتی ہے, پھر آنکھوں میں طاقت نہیں ہوتی ہے. وہ دیکھتی ہے, دیکھتے دیکھتے روح نکل گئی, نگاہ کھلی رہ گئی. ظاہر سی بات ہے, روح جب باہر چلی گئی تو اب نگاہ میں طاقت ہی نہیں کہ اپنی جگہ پہ واپس چلی جائے. وہیں سے لائٹ گم ہو گئی, کرنٹ ختم ہو گیا. تو پہلی بات تو یہ بیان کی کہ روح کا اکثر حصہ جب نکل جاتا ہے تو کچھ حصہ سر میں اور آنکھوں میں باقی رہ جاتا ہے, لاسٹ کا حصہ جو ہوتا ہے, تو جو باہر نکل چکی اس کو دیکھ لیتی ہے. اور دوسرا معنی وہ محدث نے بیان کیا کہ روح اور جسم کا تعلق برزخی زندگی میں بھی رہتا ہے. اگر سے وہ روح نکل گئی تو برزخی زندگی شروع ہو گئی, لیکن اس کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے مرنے کے بعد عذاب و ثواب برحق ہے, ایک الگ زندگی ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے یعنی مرنے والے کی ہڈی وغیرہ کو توڑنے سے منع کیا. کہا جیسے زندہ میں تم اس کا احترام کرتے, مرنے کے بعد بھی احترام کرو, اس کی ہڈی وغیرہ مت توڑو, اس کی جسم کی حرمتی مت کرو. تو دوسری بات انہوں نے بیان کی کہ روح کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے. اگرچہ برزخی زندگی میں روح چلی جاتی ہے, نہیں, روح نکلنے کے بعد برزخ کی زندگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, پھر بھی اس میں وہ طاقت ہوتی, دیکھ لیتی ہے. تو اس حدیث پر غور کرنے سے رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ روح جس کو ہم زندگی بھر نہیں دیکھ پاتے, آخری مرحلے میں یہ نگاہیں مرنے والے کی اس کو دیکھ لیتی ہے, اور پھر وہ نکل جاتی ہے. دنیا کی کسی بھی ڈاکٹر میں, کسی بھی طبیب میں, کسی بھی حکیم میں یہ طاقت ہی نہیں کہ اس کو پلٹا دے. جب وہ باہر نکلنا شروع ہو گئی نا تو اس کو اندر کوئی واپس نہیں لوٹا سکتا. میرے بھائیو, اس حدیث کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب روح نکلتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں, اور روح نکل جاتی ہے نگاہ بے بس ہو جاتی ہے, بے دم ہو جاتی ہے, بے جان ہو جاتی ہے. نگاہ میں واپس اپنی جگہ پہ جانے کی طاقت نہیں رہتی. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ان کی پتلیوں کو بند کر دیا. جب بھی کسی کی وفات ہو جائے اور ہم یہ دیکھیں کہ اس کی آنکھیں پھٹی ہیں تو ہمیں انگلیوں سے اس کو بند کر دینا چاہیے. لیکن اگر کبھی بند نہ ہو, وہ اندر واپس اپنی جگہ پہ نہ جا رہی ہو, اور ہم اس پر قدرت نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ کھلی ہے, بند ہی نہیں ہو رہی ہے, یعنی وہ چڑھ گئی, اتنی اوپر چڑھی ہوئی ہے کہ وہ اس کو واپس ہم پلٹانا چاہیں نیچے, پھر واپس وہ کھل جاتی ہے. اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کی وفات کے بعد منہ بھی کھلا رہتا ہے, اس کو بھی بند کیا جاتا ہے تو جلدی بند نہیں ہوتا ہے. بہت سارے لوگ رومال وغیرہ ڈال کر کے اس کو بند کرتے ہیں, تو ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. آنکھ بھی کھلی ہے, منہ بھی کھلا ہوا ہے, کیونکہ روح جو ہے, یہ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ روح جو نکلتی ہے منہ کے راستے سے نکلتی ہے. منہ کے راستے سے نکلتی ہے تو جتنا حصہ اس کا باہر جاتا ہے نگاہ اس کو دیکھتی رہتی ہے, اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے. تو اس سوال کا جواب واضح ہو گیا کہ روح جب نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے. اس کی وجہ سے آنکھیں مرنے والے کی مرنے کے بعد کھلی رہ جاتی ہیں. کرنٹ غائب ہو گیا تو اس میں طاقت نہیں آنکھ میں, جسے آنکھ کھل رہی ہے, بند ہو رہی ہے, اس کے اندر حرکت ہے. کیوں؟ روح باقی ہے. روح نکل جائے یہ آنکھوں کی حرکت ختم ہو جائے گی, آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے, کیونکہ روح جب نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس منظر کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما, اس منظر پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ جو ہمارا جوش ہے, جذبہ ہے, غرور ہے, گھمنڈ ہے, تمکنت ہے, جلال ہے, غصہ ہے, یہ سب کب تک ہے؟ جب تک روح جسم کے اندر ہے. روح نکل جائے گی پھر آپ کے جسم میں کوئی طاقت نہیں رہ جائے گی, آپ کے ہاتھوں میں کوئی طاقت نہیں رہ جائے گی.
آپ کی زبان میں کوئی طاقت نہیں رہ جائے گی، آپ کا ذہن و دماغ کام کرنا بند ہو جائے گا، کام کرنا بند کر دے گا۔ روح جسم میں ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین جب تک چاہتا ہے تب تک روح جسم میں رہتی ہے۔ اللہ حکم دے گا، فرشتے نکال کر لے کر چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کثرت سے اپنی موت کو اور برزخی زندگی کو، آخرت کو یاد کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔